مجددا ومسليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نماز حق ادا کرنا یہی ہے شان ایمانی، عبادت سے نہیں بڑھ کر کوئی دنیا میں سلطانی۔ زکوٰۃ اسلام کی تابش، زکوٰۃ اسلام کی رونق، خدا کی راہ میں دولت لٹا کر پاؤ فرحانی۔ مدارس دین احمد کی تجلی کے حبائط ہیں، یہاں کی کچی دیواریں سنتی ہیں آیات قرآنی۔ محترم حضرات اور حاضرین انجمن، بعض حضرات نماز اور زکوٰۃ پر ایسے جملے کس دیتے ہیں جو انسان کو کفر کی چوکھٹ پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میں مختصر طور پر نماز اور زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول رحمت تاجدار کونین، تیرہ و تاریخ، دنیا کو مجلی کرنے والے پیغمبر تہامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ حضرات گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دین کا اہم ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھایا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز مؤمنین کے واسطے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اور عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دوست سے گفتگو کرے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کائنات کے امام ہیں، جن کی خاطر یہ آسمان و زمین، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، تمام خرد و کالا اشیاء وجود میں آئی۔ حدیث میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میرے محبوب ایک کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، اے اخلاق عظیمہ کے پیکر، اے آمنہ کے جگر کے ٹکڑے، اے عبداللہ کے در یتیم، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنوں کی چمک اور نورانیت، راتوں کی تاریکی اور ظلمت نہ بناتا، پہاڑوں کو بلندی عطا نہ کرتا، سمندروں کو گہرائی اور صحراؤں اور گلستانوں کو ہریالی عطا نہ کرتا۔ حضرات گرامی، خود اس ذات گرامی کا یہ حال ہے کہ جب آپ مرض وفات کے اندر تھے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ جب نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز ادا فرمائی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا،
یا رسول اللہ صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگایا اور جیسے ہی وضو کے لیے بیٹھے تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور صحابہ کو سجدے کے اندر دیکھ کر کے میرے اور آپ کے نبی نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا اے ربا تو گواہ رہنا کہ محمد اپنی امت کو سجدے کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو نماز چھوڑنے والا ہوتا ہے قبر میں اس کے اوپر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو برابر اس کو اپنے منہ سے مارتا رہتا ہے، جس سے وہ 70 گز زمین میں دھس جایا کرے گا۔ اس لیے نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور یہ رکن اتنا اہم ہے کہ تقریباً 28 مقامات پر نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ مال کل قیامت کے دن اس مال والے کی گردن میں ایک گنج سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو ڈستا ہوا ہوگا اور یہ کہتا ہوا ہوگا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ اس لیے مال کی زکوٰۃ نکالنے والے اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ نکالنے کو کہا تو انکار کر بیٹھا، اللہ پاک نے اس کے تمام خزانے زمین کے اندر دھسا دیے۔ معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔